اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو آقا کریم نے اسے بلایا، کہا کہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی حضور یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے، بڑھاپا ہو گیا تو چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو حضور کی چشمان اقدس میں آنسو آ گئے، فرمایا ایک وقت تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی نہیں روکا تھا۔ تو حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ جو چاہے کرے تو اس کو روک نہیں سکتا۔ لیکن اولادیں جب سمجھدار ہونے لگے تو وہ والدین کو دقیانوس سمجھتی، وہ والدین کو اولڈ فیشن سمجھ لیتی، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو جدید دور کے تقاضوں کو جانتی نہیں، حالانکہ والدین نے چکی کی طرح زمانے کو پیسا ہوتا ہے اور حالات کے جبر کو سہا ہوتا ہے اور تجربات کی چکی میں خود پسے ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اگرچہ وہ جدید دنیا کی اصطلاحات سے واقف نہ ہوں اور جدید زبانوں اور لہجوں سے آگاہ نہ ہوں، جدید فیشن انہیں نہ آتے ہوں، لیکن حالات کو کیسے گزارنا ہے یہ انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہوا ہوتا ہے، اور اولاد اگر ان کی اتباع کرتی ہے تو وہ سرخرو ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ گرم خون جب آتا ہے تو پھر وہ چاہتا یہ ہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں، تو والدین کو وہ اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، اور والدین جب اپنے اختیارات سمٹتے محسوس کرتے ہیں اور اولادوں کے اختیارات بڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے اذیت کا سامان ہے۔ تو اس لیے میرے رب نے انسانی نفسیات اور انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی خوبصورت جو ہے وہ تاکید فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، تمہارے رویے خوبصورت ہوں، بلکہ فرمایا تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی۔ کلمہ تعفیف کیا ہے؟ اف بھی نہیں کہنی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر، بدن پر، لباس پر، کسی جگہ پر کوئی گرد، کوئی ریزہ پڑا ہوا ہو تو آپ اس کو پھونک سے ایسے اڑاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو اف کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اس قدر بھی ان کے سامنے تم اپنے معاملے کو پیش نہ کرو، والدین کے سامنے یوں محبت کا اظہار کرو۔ کلمہ تعفیف کے زمرے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ رویہ جو ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب ہو، ہر وہ کام جو والدین کے لیے اذیت کا سبب ہو، اس کو نہ کیا جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا، بیٹا میری آرزو ہے کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کھانا نہیں لیتے ہو۔ تو عرض کی، امی جان میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ کھانا نہیں لیتا کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ گئی ہو اور آپ کا ہاتھ ابھی نہیں بڑھا اور میں پہلے اس لقمے کو اٹھا لوں جس کی طرف آپ کی نگاہ سبقت لے گئی ہے، اور آپ ماں ہونے کی وجہ سے مجھے نہ روکیں۔ وہ ایک فلسفی کہتا ہے مجھے ماں کی محبت کا صحیح اندازہ اس دن ہوا جب سیب 4 تھے اور ہم 5 تھے۔ ماں نے کہا میں تو سیب پسند ہی نہیں کرتی، یہ ماؤں کے روپ ہوتے ہیں، یہ ماؤں کے پیار کا رنگ ہوتا ہے۔ تو کہا کوئی لقمہ اچھا ہو اور آپ کی نظر بڑھ گئی ہو، لیکن میرا ہاتھ پہلے بڑھ جائے اور آپ اس وجہ سے کہ آپ ماں ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، تو میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ تو کہا ان کے سامنے اف بھی نہ کہو اور ان کی تعظیم کرو۔